سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو جن پر جب مصیبت اترتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے حسین، ہائے حسین۔ مصیبت اترتے بھی کیا کہتے ہیں؟ ہائے حسین نہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، جو چلا گیا وہ بھی اللہ کا، ہم نے بھی ادھر ہی جانا ہے جدھر یہ گیا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، اور اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ نہج البلاغہ میں ہے، حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا انک نہیت عن الجزع وامرت بالصبر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، آپ نے ہمیں رونے پیٹنے سے منع کیا، آپ نے ہمیں ماتم کرنے سے منع کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی۔ حوالہ کہاں ہے؟ نہج البلاغہ میں حضرت علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں مرنے والوں پر صبر کی تلقین کی ہے، رونے پیٹنے سے منع کیا ہے، ماتم سے منع کیا ہے، اور اللہ کی قسم اگر آپ منع نہ کرتے ہم یہاں پر اپنے آنسو بہاتے، ہم اپنی آنکھوں کا پانی رو رو کر آپ کی وفات پر رو رو کے ختم کر لیتے۔ یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا من ضرب یدہ عند مصیبہ، جس نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ، ضرب یدہ اپنا ہاتھ مارا، علی فخذہ اپنی ران پر مارا، ران پیٹی، فقد حابط عملہ، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آگ پہ چلنے والوں کو سنائیے، زنجیر زنی کرنے والوں کو سنائیے، تلواروں سے ماتم کرنے والوں کو سنائیے۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں من ضرب یدہ عند مصیبہ، جس نے مصیبت کے وقت اپنی ران پیٹا، فقد حابط عملہ، اور یہ عبارت خصال الصدوق صفحہ نمبر 621 پر موجود ہے۔ امام معصوم حضرت علی، سنیے ذرا اے عقل مند لوگوں، اے ٹھنڈے دماغ سے سوچنے والوں، اے حق کو تلاش کرنے والوں، ہم عزت اور احترام اور پیار سے آپ کو حق کی تلاش کی دعوت دیتے ہیں۔ گالی دینا ہمارا مذہب نہیں، گالی دینا ہم نے سیکھا نہیں، ہم اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں اور اصحاب رسول کی بھی عزت کرتے ہیں۔ آپ کو بھی محبت سے یہ پیغام سنا رہے ہیں کہ حضرت علی فرما رہے ہیں جس نے مصیبت میں اپنی ران کو پیٹا اس کی اعمال برباد ہو گئے۔ اسی طرح حضرت حسین بن علی بن ابی طالب اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں کربلا میں، اور یہ شیعہ کی کتاب منتہی الاعمال جلد 1 صفحہ نمبر 248 پر موجود ہے۔ سنیے حضرت حسین اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں، احلفک باللہ علیک ان تحافظی علی هذا الحلف اذا قتلت فلا تشقی علی الجیب ولا تخمشی وجہکی باظافرکی ولا تنادی بالویل والثبور علی شہادتی۔ اے میری بہن، میں حسین بن علی تجھے اللہ کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں، میرے اس قسم کو پورا کرنا، تحافظی علی هذا الحلف، اس حلف کو تم پورا کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ اذا قتلت، جب میں قتل ہو جاؤں، جب میں شہید ہو جاؤں تو پھر میرے اپنا گریبان نہ پھاڑنا، نہ اپنے چہروں کو ناخن کے ذریعے اپنے چہرے کو چھیلنا، اور نہ ولا تنادی بالویل والثبور، اور نہ ہائے وائے کرنا، نہ رونا پیٹنا، نہ بین کرنا، نہ مرثیے پڑھنا، نہ آوازوں کو بلند کرنا جب میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت حسین اپنی بہن کو اللہ کی قسم دے کر کہہ رہے ہیں اے میری بہن تجھے اللہ کی قسم ہے، میرے مرنے پہ ماتم نہ کرنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، ناخنوں سے چہرہ نہ چھیلنا۔ اور من لا يحضر الفقی میں ہے، ابو جعفر القمی بیان کرتا ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور اسی طرح یہ حوالہ وسائل الشیعہ کے اندر بھی ہے جس کا رائٹر حر العاملی ہے، اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 916 ہے، اور قمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ امیر المؤمنین نے اپنے اصحاب کو تعلیم دیتے ہوئے کہا لا تلبسوا سوادا فإنه لباس فرعون، کالا کپڑا نہ پہننا، یہ فرعون کا لباس ہے۔ 2 چیزیں سن لی آپ نے،
حضرت حسین سے اور حضرت علی سے کہ مرنے والے پر ماتم نہیں کرنا. کربلا میں حضرت حسین حضرت زینب کو منع کر رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں اے رسول آپ نے مجھے منع کیا ہے اور کالا کپڑا نہ پہننا. اور تفسیر الصافی میں ہے قرآن حکیم کی ایک آیت وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ. اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ بے شک نبی کریم نے عورتوں سے یہ بیعت لی ہے کہ وہ سیاہ کپڑا نہ پہنیں گی, وہ گریبان نہ پھاڑیں گی, وہ بین نہ کریں گی. بلکہ کلینی نے اپنی کتاب فروع کافی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو وصیت کرتے فرمایا تھا اذا انا مت فلا تخمشی وجہا. اے فاطمہ جب میں فوت ہو جاؤں اپنے چہروں کو نہ اپنے چہرے کو نہ مارنا, چہرہ نہ پیٹنا, ناخنوں سے نہ چھیلنا, اور ولا ترخی علی شعرا اپنے بال نہ کھولنا, ولا تنادی بالویلی نہ بین کرنا, نہ زور زور سے چیخنا اور رونا, ولا تقیمی علی الناحیہ. جو کچھ ماتم میں ہو رہا ہے ان تمام کو شیعہ رائٹر خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ وصیت کی آواز بلند کر کے نہ رونا. فروع کافی جلد نمبر 5 صفحہ 527. اور شیعہ کا شیخ محمد ابن حسین ابن بابوے القمی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النیاحۃ من امر الجاہلیہ, النیاحۃ من امر الجاہلیہ, بیان کرنا جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. اسی طرح ملا باقر مجلسی اور نوری الطبرسی اور بہت سے شیعہ علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. آپ نے فرمایا صوتان ملعونان یبغضہم اللہ, دو آوازیں اللہ کو ناراض کرتی ہیں, ملعون آوازیں ہیں, ان پہ لعنت پڑتی ہے. صراخ عند المصیبت کے وقت, صراخ عند المصیبہ, مصیبت کے وقت چیخنا, بین کرنا, زور زور سے رونا. اس پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ملا باقر نقل کرتا ہے, نوری طبرسی نقل کرتا ہے شیعہ علماء کہ ان آوازوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے اور موسیقی کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. یہ سارے دلائل آپ نے سن لیے, ان دلائل کو سامنے رکھیے. اور پھر جو دلائل ہم نے شیعہ کتابوں سے دیے ہیں, کسی سنی کتاب کا حوالہ نہیں, شیعہ کتابوں سے دیے ہیں, ان سارے دلائل کو سامنے رکھ کر اب ایک سوال پیش ہوتا ہے جس سوال کا جواب تلاش کرو اے عقل مند شیعو, اے حق کی تلاش کرنے والو, اے یہ کہنے والو واللہ ہم تو حق چاہتے ہیں, اگر تمہارے پاس حق ہے تو ہمیں دلائل دو. یہ تمہارے سامنے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں, آئیے ان دلائل پہ غور کیجئے. سوال پیدا ہوتا ہے ان تمام روایات کے باوجود شیعہ اپنے مذہب کی معتبر ترین کتابوں میں پائے جانے والی ان دلائل اور احادیث کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آگ پر کیوں چلتے ہیں؟ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ سینہ کوبی کیوں کرتے ہیں؟ چھری سے ماتم, زنجیروں سے ماتم, تلواروں سے ماتم, بلیڈ سے ماتم, چاقو سے ماتم, یہ سارے ماتم کی جتنی کنڈیشنیں ہیں یہ شیعہ کیوں کرتے ہیں؟ کالا لباس محرم کی ابتدا سے ہی کیوں پہن لیتے ہیں؟ اور اس ظلم کے ساتھ ایک اور بڑا ظلم کہ اہل بیت کی طرف بہت بڑے جھوٹ کی نسبت کی جاتی ہے کہ حضرت زینب نے, ام کلثوم نے چادریں سر سے اتار دی. ایک پاکستانی شیعہ ذاکر کہتا ہے جب حضرت عباس کا گھوڑا خالی آیا تو پھر حضرت زینب نے اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیا اور سر میں دو ہتھڑ مار مار کے رونے لگی, واہ حسینہ واہ حسینہ کے چیخیں لگائی. یہ ساری روایات اس عمل سے منع کرتی ہے اور تم جھوٹ بولتے ہو زینب پر, تم جھوٹ بولتے ہو ام کلثوم پر. وہ اہل بیت, وہ رسول کے گھر والیاں جن کی عزت, جن کی عصمت, جن کی غیرت کا کیا عالم تھا, جن کا دودھ پیا تھا, وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی علی جنازہ رات کو اٹھانا. سوال کرنے والے نے کیا کہ اے فاطمہ جنازہ رات کو کیوں اٹھاؤ؟ کہا اس لیے فاطمہ نہیں چاہتی اس کے کفن کی چادر پہ نامحرم کی نظر پڑ جائے. وہ فاطمہ جو اپنی سہیلی سے کہا کرتی تھی, کہا تھا عرب کا رواج ہے مردے کو تختے پہ رکھ کر لے کر جاتے ہیں, مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ مرنے کے بعد میرے کفن پر نامحرم لوگ دیکھیں گے. عباس کا علم مولا حسین نے اٹھا کے خیمہ میں چلے آئے. روایات کہتی ہے جب اکبر کا لاشا آیا تھا بی بی زینب نے کہا تھا واہ اکبر. جب قاسم کے ٹکڑے آئے تھے تو بی بی نے کہا تھا واہ قاسم. جب عباس کا خالی علم آیا تو بی بی زینب نے سر سے چادر اتار دی اور یہی کہا واہ. تو
تو اس نے کہا تھا میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئی تھی, میں نے حبشیوں کا ایک طریقہ دیکھا تھا, وہ تختے کے سائڈوں پر بھی تختے لگا کر اپنے مردے کو اس کے اندر ڈالتے ہیں. اے فاطمہ اگر تو کہے تو میں تجھے وہ بنا کر دوں جس نے مرنے کے بعد اپنی عزت اور اپنے حیا کی یہ حفاظت کی. تم اس کی بیٹی پر جھوٹ باندھتے ہو, حسین کی بہن پہ جھوٹ باندھتے ہو کہ زینب نے کربلا کے میدان میں اپنے سر سے چادریں اتار دی, دوپٹے اتار دیے اور لوگوں کے سامنے بے پردگی کر کے انہوں نے ماتم کیا, انہوں نے سر کھولا. یہ جھوٹ ہے اللہ کی قسم اہل بیت کی عورتوں کے نام.